السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں جو سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ریسرچ کیا گیا ہے وہ ہے موت۔ اور موت جانتے ہیں کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ موت کے الگ الگ مطلب نکالتے ہیں۔ موت جو زندگی کا دی اینڈ اور نہیں ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ موت ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، مر گیا، اس کو نہیں۔ موت زندگی کی تو ڈی اینڈ ہو جاتی ہے، زندگی کا تو ڈی اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن ایک زندگی ایسی شروعات ہو جاتی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوا کرتی۔ موت کو ہرانے کے لیے لوگوں نے بہت ساری ترکیبیں اپنائی ہیں، لیکن موت کو آج تک شکست نہیں دے پایا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، the question is that، یعنی سوال یہ نہیں ہے کہ موت کو ہرانا کیسے ہے، اصل سوال یہ ہے کہ موت ہماری کیسے ہوگی، بری ہوگی یا اچھی ہوگی۔ تو آئیے اسی سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے 4 وجوہات بتائے ہیں کہ یہ 4 وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی موت بری ہوگی، اس کی موت بدترین ہوگی۔ تو آئیے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ وہ 4 وجوہات کون کون سے ہیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلی وجہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس کی موت بری ہوگی جو نماز میں سستی کرتا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نماز میں سستی کرنے والے کی ممکن ہے کہ اس کی موت بری ہوگی۔ اور یہاں پہ ایک بات ہم ظاہر کر دیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کی موت بری ہی ہوگی۔ علماء کرام نے کہا ہے ممکن ہے، ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جس پہ اپنا کرم کر دے، اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے معاف کر دے تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو نماز میں سستی کرتا ہے، کہا گیا ہے ممکن ہے اس کی موت بری ہوگی۔ اب جانتے ہیں نماز میں سستی کرنا کیا ہے۔ نماز میں سستی یہی ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت کو گزار کر کے، اوقات کو نکال کر کے، یوں ہی 2-4 لوگ مل گئے، مہمان 10 آ گئے ہمارے گھر میں 2-4، اور بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے اس نماز کا وقت نکل گیا، اور نماز کو اس کے اوقات کو نکال کر کے پڑھنا، یہی نماز میں سستی ہے۔ یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نہ جماعت کا خیال کر رہا ہے، نہ اس کے اوقات کا خیال کر رہا ہے، تو یہ ہے سستی۔ تو کہا جو نماز میں سستی کرے گا ہو سکتا ہے اس کی موت بری ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ صحابہ کرام تو کہا کرتے تھے کہ ہم مومن اور کافر میں یہی فرق معلوم کرتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ایک نماز ایک مومن کی، مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے دوسری وجہ رکھتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شراب نوشی کرتا ہے نا، تو ممکن ہے کہ اس کی بھی موت بری ہو، بدترین موت مرنے کا امکان ہوتا ہے جو شراب نوشی کرتا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اگر نہیں ایسا کرتا ہے تو ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی موت بری ہوگی۔ اچھا، شراب نوشی کرنے والا اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے اور نشے کی ہی حالت میں سارے گناہ انجام دیے جاتے ہیں۔ نشے کی حالت میں اس طریقے سے انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور نشے کی حالت میں ہی زیادہ تر گناہ آپ دیکھیں گے وہ نشے کی حالت میں کی جاتی ہے۔ تو نشے کی حالت سے بچیے، اگر آپ کرتے ہیں تو توبہ کر لیجئے، ورنہ ممکن ہے کہ موت بری ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور جانیے بری موت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں۔ تیسری وجوہات جو بتایا ہے
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی ممکن ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بھی موت بری ہو سکتی ہے، اس کی بھی موت بدترین ہو سکتی ہے۔ اور علماء کرام نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو والدین کے ساتھ جس طریقے سے نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی طریقے کا عذاب بھی دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ کسی محلے سے گزرے اور محلے کے قریب ہی ایک قبرستان دیکھا۔ اس قبرستان میں سے ایک شخص جو ہے شام کے وقت قبر سے اپنے سر کو باہر نکالا، جو اس کا سر گدھے کی طرح تھا، اور گدھے کی طرح 3 آوازیں نکالی، اور نکالنے کے بعد وہ قبر کے اندر چلا گیا اور اس کی قبر برابر ہو گئی۔ اس بزرگ نے، اللہ والے نے دیکھا تو اس کا جو ہے دل حیران ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ لوگوں سے پتہ کیا، اس کے گھر گئے، اس کی والدہ سے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ گھر والوں نے اسے بتایا کہ یہ شخص شراب نوشی کرتا تھا، یعنی شراب پیا کرتا تھا۔ اب دیکھیے شراب پینے والے کی موت بری، اور اس سے بدترین موت، اس سے ذلت والی موت اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہا جب یہ شراب پی کر کے آتا تھا تو اس کی ماں اسے سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا اللہ کا خوف کرو، یہ حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ہزار طریقے کی باتیں جو سمجھانے کی ہوتی ہے، جو ایک ماں اپنے دل سے سمجھایا کرتی ہے، وہ سمجھاتی تھی، اور جب وہ بولتی تو پھر اس کو غصہ آتا اور یہ کہتا کہ چلو گدھے کی طرح آواز نکالنا بند کرو اور مجھے آگے کوئی کام دیکھو۔ تو اس طریقے کی بات وہ اپنی ماں کو جواب دیتا، اور یہ ایک طرح کی نافرمانی ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر کوئی جواب دے تو یہ ایک نافرمانی، کھلی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طریقے کا عذاب دیا کہ وہ روزانہ شام کے وقت، یعنی جس وقت وہ شراب پی کر کے آتا تھا اور اس طریقے کی بات اپنی زبان سے نکالتا تھا، اسی وقت اس کی قبر کھلتی اور وہ گدھے کی شکل نکال کر کے 3 بار آواز گدھے کی طرح نکالتا، پھر اس کی قبر برابر ہو جاتی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ شراب پینا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی ایک بری موت ہونے کی علامت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی موت بری ہو، بدترین ہو۔ اور چوتھی جو نشانی فرمائی ہے بری موت ہونے کی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کرنا، چاہے کسی صورت میں بھی تنگ کرتا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان بھائی کو تنگ کرنا یہ بھی ایک علامت ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ممکن ہے جو اپنے بھائیوں کو، جو اپنے ہمسائیوں کو، جو اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کرتا ہو، اور تنگ کرنے کے بہت سارے وجوہات ہوتے، کسی بھی وجہ سے تنگ کرتا ہو، اس کو تکلیف پہنچاتا ہو، تو ممکن ہے اس کی موت بھی بری ہوگی۔ تو دوستو اگر یہ ان عادات میں سے کوئی ایک عادات بھی آپ کے اندر ہو تو فوراً توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستو ناظرین کرام، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیے تاکہ لوگ سنیں، اس طریقے کی عبرت والی باتیں سن کر خود توبہ کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔